السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ ایک بار پھر آج ہماری محفل میں موجود ہیں ہماری بزرگ خواتین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال پتہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ بہت خوشی ہوئی اتنی دیر کے بعد آپ سے ملے ہیں تو ماشاءاللہ۔ شو تو دیکھتے رہتے ہیں پروگرام میں، اب بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، اور ایسی باتیں بیٹے جو اب ہم بھول گئے ہیں۔ ایسے اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی منزل کی طرف تو راستے میں کچھ سوچتا سوچتا کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو یہی ہماری زندگیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوئی برا معاشرہ نہیں ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری قوم بڑی اچھی ہے، ہماری خواتین، ہمارے مرد بہت اچھے ہیں۔ اصل میں ہم دوسروں کو دیکھ کے کچھ اور سوچتے سوچتے کہیں اور نکل گئے۔ روایات بدل گئی ہیں، قدریں بدل گئی ہیں۔ ہاں وہی نا دیکھیں، روایات اور قدریں جو ہیں وہی جو بزرگوں کی روایات ہوتی تھی، اصل منزل تو وہی ہوتی تھی نا۔ اب دیکھیں نا، آج سے اگر چند سال پہلے آنٹی دیکھیں، کوئی 20-25 سال پہلے دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ پورے گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھیں۔ بے شک بے شک۔ وہ اس میں وہ کھانے نہیں بانٹا کرتی تھیں کہ میرا شوہر، میرے بچے، میرا جہیز، میری چیزیں۔ جبکہ آج آپ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجود بھی ہے تو اس میں ہر خاتون نے اپنے اپنے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر، میرے بچے، میری چیزیں، میرا جہیز، میرے کام، میرے فرائض۔ جنید بچیاں جدوں دے کھانے بنے نے ادوں دے کھانے خراب بھی تے ہو گئے نے نا۔ ہاں بس کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ تو ہم نے بیٹے چھوڑ دی اپنی روایت۔ خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، لالچ بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ۔ لالچ تو اب اتنی ہے کہ جو ہے بس وہ سب میرا ہی ہے۔ ایسا نہیں تھا بیٹا، اپنی چیز جو ہے اس میں سب کو حصے دار سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ اپنے گھر میں سارے افراد کو حصے دار سمجھا جاتا تھا۔ بے شک۔ خاوند کی جو کمائی ہوتی ہے، جو خاوند محنت کر کے لاتا ہے گھر میں، اس کو صرف اپنا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھر پہنچتی تھی تو آلریڈی ذہن میں پلاننگ ہوتی تھی کہ میں نے اس میں فلاں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، ان پیسوں میں نے فلاں کو بھی حصے دار بنانا ہے، اس پیسوں کے ساتھ جو چیزیں آنی ہیں اس میں گھر کے دوسرے افراد بھی حصے دار ہیں۔ بے شک۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم کبھی برتنوں سے لڑی ہوں۔ ہم ماشاءاللہ جو جٹھانی اور درانی، ہم میرا خیال ہے دیورانی بھی میری 2 تھی اور ماشاءاللہ 2 ہی میری جٹھانیاں تھیں، تو ساری اکٹھی رہتی تھی اور کبھی یہ نہیں تھا ہم نے فکرہ منہ سے نکالا کہ یہ میرے برتن ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی جیسے اپنے بچوں کی کرتے تھے اسی طرح فکر جو ہے وہ دوسرے بچوں کی۔ میں صدقے جاؤں بیٹا، میں یہی کہنے لگی تھی تو ہم تو یہ بھی نہیں تھے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے وہ تیرا بچہ ہے۔ تو بیٹے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ ختم ہوئی ہیں لالچ کی وجہ سے، خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اب لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خاوند جو گھر میں پیسے لے کے آتا ہے اس میں وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، وہ لالچ پوری نہیں ہو رہی، تو کسی دوسرے کو اس میں کیوں حصے دار بننے دیں؟ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں بہنا، برکت اڑ گئی ہے۔ تو برکت تو پھر اسی وجہ سے اڑتی ہے نا کہ آپ دل کے اندر خواہشات کھوٹ آ گیا دلوں میں، اصل میں خواہشات بھر لیں، رب کو نکال دیں دل میں سے اور اس کی جگہ خواہشات بھر لیں۔ میں تو اب بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے آپ نے وہ زندگی کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہوا جو ہم نے دیکھا۔ اس میں بہت مزہ تھا، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار تھی نا، اس میں بہت مزہ تھا، مل کے کھانے میں بہت مزہ تھا، مل کے زندگی گزارنے میں بہت مزہ تھا۔ پھر ایک اکٹھے جوائنٹ فیملی تو ہوتی تھی، ایک دوسرے کا کام کر کے بڑا خوش ہونا، بلکہ دوسروں کا کام کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔
ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਸੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੇਖਣੀ ਸਾਂ अच्छा आपकी ये स्पेशलिटी थी जबरदस्त। खुर्शीद तो मोहल्ले में मशहूर थी माई जुआओं वाली। देखो ये जो है ना एक दूसरे के साथ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂ नहीं हमें लाड़ना पिया कर मैं ते तेनों दस रही जो हकीकत हुंदी सी ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ए गुलामा तो नहीं सी ना, वो तो देखो ना अब ये प्यार से ही कहते थे और ये गुस्सा भी नहीं थी करती। जुनेद बेटा, प्यार का आलम ये था कि अगर मेरा मियाँ कोई चीज ले आया है, चाहे वो मिठाई हो या फ्रूट हो, अपने बच्चे को बाद में देनी और दूसरों के बच्चों को पहले देनी। तुम तो मिठाई उस वक्त देती थी जब रसगुल्ले में से रस खत्म हो जाता था मेरे हमसायों में बच्ची एक बता रही है, कहती है मेरा खावन लेके आया फ्रूट तो मैंने अपनी जेठानी को दे दिया। तो वो ऐसे मुंह फाड़ के कहती है गला हुआ निकल आया। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये नफरत पैदा करती है। अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना शुरू कर दिया है हमने बेटे आदत डाल ली है दूसरे के लिए बुरा ही सोचना है, दूसरे को बुरा ही समझना है, दूसरे को बुरा ही कहना है। बहुत कम ऐसे फिक्रे या लफ्ज निकलते थे मुंह से कि किसी को कोई बुरा कह रहा है या किसी के मुतालिक कोई बुरा सुन रहा है, फौरन रोक देते थे कि ना बहना ना इस तरह की बात ना। हाँ बाबूजी मिल बैठने के बहाने ढूंढती थी, एक दूसरे का हाथ बटा देती थी। हाँ ये भी है, ये भी है। बातों बातों में बेटा हम तो बड़े मुश्किल काम कर लेती थी उस वक्त। ਕੋਠੇ ਲੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ हाँ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਤੇ हाँ, किसी एक ने अगर जल्दी फारग हो जाना हांडी रोटी की तरफ से, दूसरे साथ वालों के घर जाके साथ वाली हमसाई का हाथ बटाना शुरू कर बिल्कुल सही। या कोई फारग बैठी हुई है तो वो दूसरी जो है वो घर का काम करना चाहती है, उसने कहा ना लाओ अपना बेटा बच्चा मुझे पकड़ा दो, कितने मजे तुम के अपना दिन, काम कर लो। कितने प्यारे दिन। हाँ ये तो एहसास की बात होती थी, एहसास खत्म हो गया है। तो बच्चों को भी पता होता था हमारी माँ ने पकाना हमने खाना है, अब तो ऑर्डर दे देते हैं ले आते हैं पता नहीं क्या। अच्छा बच्चों के दिलों में भी सबके लिए यकसा प्यार होता था, वो सबको ही अपनी माँ समझते थे। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਸੀ। बेटा मुझे अच्छी तरह याद है, हमसायों में हमारे मोहल्ले में 2-3 घर छोड़ के हमारी एक हमसाई थी, वो बेचारी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो सारे मोहल्ले ने ड्यूटी लगा ली, उनके घर में जाके कोई उनके बच्चों को देख रहा है, कोई उनको देख रहा है, कोई उनकी हांडी रोटी कर रहा है, कोई उनके घर में सफाइयां कर रहा है। सही। तो ये एक दूसरे का हाथ बिठाना सिर्फ घर में ही नहीं था होता, अब तो घरों में नहीं है। मैं आपको यही तो अर्ज करना चाहती हूँ कि अब तो जो इकट्ठे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसमें भी, बल्कि अकेली फैमिली भी अगर रहती है ना तो बहन भाई एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी कोरोना आया है तो हमारा माशरा कैसे खुल के रह गया है। इससे पहले पुराने वक्तों में जब आप लोगों का वक्त था तो टीबी एक नामुराद मर्ज हुआ करता था। खुदा न खास्ता किसी घर में किसी औरत को टीबी हो जाती थी तो पूरा मोहल्ला जो है वो उस घर का ख्याल रखता था, वहां पर खाना देना किसी न किसी बहाने, वहां पर कोई ना कोई पहुंचता था, हालांकि बड़ा खौफ था टीबी से। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੇਖ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, और नेटां ते सुटन लग पे ने लोकां दे घरां। मजे लेते हैं, दूसरे घरों में पैदा होने वाले मसलों पे मजे लेते हैं, चस्का लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक रिश्तेदार अजीज थे, उनकी बेटी झगड़ के ससुराल से घर आ गई। यकीन मानो जुनैद तुम्हारे अंकल इतने परेशान हो गए, बीमार हो गए,
یہی سوچ سوچ کے کہ اس بچی کا گھر خراب ہو گیا. میں ان کو سمجھاؤں آپ دعا کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ 2-3 دفعہ اس کے سسرال ان کے کہے بغیر خود ہی چلے گئے, خود جا کے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع ہو گئے, ان کی منتیں کرنے شروع ہو گئے کہ یار اس طرح نہ کرو, گھر خراب نہ کرو, وہ بچی جو ہے وہ ہماری بچی ہے. ਬਾਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ. ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਭਲਾ. مہینہ پہلے بھی تم نے مجھے دکھایا تھا 7 ہی بجے ہوئے تھے. پتہ نہیں چابی والی ہے یا سیل والی ہے. 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 8 ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੀ. ہاں وہ تو اس لیے پہنتی ہے, محبت ہے, اپنے شوہر کی نشانی ہے. ہاں جی ہاں. تو بات یہ ہے بیٹا کہ ان چیزوں کے فائدے بہت ہیں, نقصانات نہیں ہیں. بالکل. کوئی نقصان نہیں ہے ان چیزوں کا. ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, ہاں جی, اپنی فیملی میں ایک دوسرے کو دیکھنا, اس سے بیٹا دکھ درد تکلیفیں کم ہوتی ہیں. آپ کسی کے دکھ درد میں حصے دار بنے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ درد سے دور کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ. ਸਫੀਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਗੋਗੀ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਗੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ گوگی نو لڑیاں. ادو نہیں سوچا پہیاں کہ انہوں. اچھا وہ آنٹی نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید مجھے شہد بھی لگے گا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. پچھلے کچھ عرصے کے دوران اتنے پاکستانی عزیزی بھائی جان دا گریٹ وہاں پر بیوقوف بنے ہیں. ان کی ایک پالیسی ہے کہ $2.5 لاکھ دیں اور وہاں پہ آپ کوئی جائیداد وغیرہ خرید لیں یا انویسٹ کریں. $2.5 لاکھ آ کے دیں اور آپ کو فوری طور پہ وہاں کی جو ترک شہریت ہے وہ دے دی جائے گی.